بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، جتنا زور خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے لگایا گیا، اب اس سے کہیں زیادہ زور ان کا اقتدار بچانے کے لیے لگایا جا رہا ہے، اور حکومت کاسمیٹکس معیار کے ذریعے خود کو سہارا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ چلانے والے خان صاحب کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت تک چلاتے رہیں گے جب تک دوسری طرف یعنی اپوزیشن کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں پا جاتے، اس وقت تک اسی حکومت سے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو خان صاحب بھی اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلیک میل نہ ہونے اور حکومت چھوڑنے کی مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، اور طاقتور حلقوں پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ دائیں بائیں یا ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب اور مقتدر حلقے ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو لاڈ لڑائے جا رہے ہیں ان کے سینے میں محبت نہیں بلکہ مجبوری رہ گئی ہے، اور اسی مجبوری کے چلتے خان صاحب کا جو مورال پچھلے دنوں گر گیا اسے ہائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب ضمنی الیکشن میں مسلسل ناکامیوں اور پے در پے اسکینڈل کے وجہ سے مایوس نظر آتے ہیں، بار بار حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان کی اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے فوٹو سیشن بھی کرائے جا رہے ہیں، اور اب ان کو مخصوص علاقوں میں بلدیاتی انتخابات بھی جیت کر دینے کا لالی پاپ دیا گیا۔ تو خان صاحب بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے متحرک ہو گئے ہیں، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم جلدی میں ہے، ہر کام وہ جلدی جلدی کر رہے ہیں۔ جی ڈی پی ریٹ کا یعنی گروتھ ریٹ کا اچانک 4% پہ ظاہر کرنا، بیک ٹو بیک منصوبوں کا اعلان کرنا، اور اب تو انہیں ایک بار پھر یوتھ بھی یاد آ گئی ہے۔ جس طرح پچھلے الیکشن میں خان صاحب کو یوتھ یاد آئی تھی، اور خان صاحب نے پچھلا الیکشن یوتھ کو موو کرنے کے بعد یا یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے بعد ہی اس میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اب 2-2.5 سال تک وہ یوتھ کو بھولے رہے، اب اچانک انہیں پھر دوبارہ سے یوتھ یاد آ گئی ہے، اور معیشت جلدی جلدی اوپر پہنچا دی گئی ہے۔ نوجوانوں کے لیے وہ منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں، اور انہیں قرضے دینے، اسکالرشپ دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ گو یہ منصوبے نئے نہیں ہیں، یہ بھی پچھلی حکومت کے منصوبے ہیں جن میں آپ کوئی بھی آئیڈیا دے کر حکومت سے لون حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ منصوبوں کا نہیں ہے، مسئلہ ان پر عمل درآمد کرنے کا ہے۔ پچھلے 2.5 سال میں حکومت نے جتنے منصوبے اناؤنس کیے ان پر عمل نہیں ہوا۔ تو آج جو خان صاحب جلدی جلدی منصوبے اناؤنس کر رہے ہیں وہ بڑے ہیں اور قابل عمل ہیں، لیکن ان پر عمل ہوگا یا نہیں؟ لیکن خان صاحب کی حکومت جتنی جلدی دکھا رہی ہے اور جلدی جلدی جو کچھ کر رہی ہے، اس سے لگتا یوں ہے کہ حکومت بڑی جلدی میں ہے، اور جلد ہی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو خان صاحب بھی جلدی میں ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ کل کا ہوتا ہوا آج ہو جائے۔ الیکشن کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، خان صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ حکومت چھوڑ دیں گے، تو حکومت چھوڑنے کے بعد الیکشن تو ہوگا۔ تو لگتا یوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بھی جلد کرا لیے جائے اور سب کچھ جلدی جلدی کر لیا جائے۔ لیکن جو جلدی میں نہیں ہے وہ ہے مقتدر حلقے۔ مقتدر حلقے اس وقت الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے، وہ مستقبل کے خد و خال طے کیے بغیر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ خد و حال مستقبل کے سیاسی خد و حال اس وقت تک طے نہیں ہو سکتے جب تک کوئی دوسرا فریق یعنی خان صاحب کا متبادل آلٹرنیٹو وہ ایگری نہ ہو یا اس کا بندوبست نہ ہو چکا ہو۔ تو دوسرے فریق میں کئی سیاسی جماعتیں شامل ہیں جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر، اپنے ٹی او آرز پر معاملہ طے کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ تو معاملہ یہاں پر آ کر لٹکا ہوا ہے۔ شہباز شریف کو لندن جانے سے روک کر خان صاحب نے اس پروسیس کی رفتار کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے، اور حکومت کو اب طاقت کے انجیکشن بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو ایک تاثر پھیل گیا ہے کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے تو وہ کمزوری دور کی جا سکے۔ تو سیاسی جو گیم ہے وہ بہت حد تک کھل چکی ہے، اور اب معاملہ یا مقابلہ خان صاحب اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہے بلکہ خان صاحب اور ان کے لانے والوں کے درمیان چل رہا ہے۔ کئی معاملات پر اختلافات بھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور پیغام رسانیاں بھی ہو چکی ہے، جس سے بات اعتمادی کی فضا تو بڑی ہے، اور اب ان زخموں کو یعنی جو بد اعتمادی سے پیدا ہوئے ان زخموں کی بھرپائی بھی کی جا رہی ہے، مرہم پٹی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف ایکٹیو ہیں، وہ اپوزیشن جماعتوں کے اعزاز میں
اشائیہ دے کر پیپل پارٹی اور اے این پی کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر لانے کی تیاری کر رہے تھے، تو ان کے اشائیے میں پیپل پارٹی اور اے این پی کی شرکت کے بعد اس بات کے آثار پیدا ہو گئے تھے کہ پی ڈی ایم ایک بار پھر یونائٹ ہو جائے گی اور پوری طاقت میں واپس آ جائے گی. لیکن مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف نے پیپل پارٹی اور این پی کی پی ڈی ایم میں واپسی کو ایک بار پھر مشروط کر دیا. شہباز شریف اپنی رہائی کے بعد سے پارلیمانی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ کہ پارلیمنٹ میں حکومت کو کے لیے میدان کھلا نہ چھوڑا جائے. اپوزیشن جب سے سڑکوں پر آئی ہے، حکومت پارلیمنٹ میں بالکل سولو پلیئر ہے، تو پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھنے والے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ پھر سے یونائٹ ہو جائیں. پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے شہباز شریف اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر آگے چلنا چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کوشش فی الحال کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیتی. شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے رہائی کے بعد پہلی بار ملاقات کی اور انہیں یعنی مولانا فضل الرحمان کو پیپل پارٹی اور اے این پی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے حوالے سے اعتماد میں لینے کی کوشش کی. شہباز شریف کی فضل الرحمان سے ملاقات میں شہباز شریف نے ان دونوں جماعتوں کو پی ڈی ایم میں واپس لینے کی تجویز پیش کی ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا اور انہوں نے دو ٹوک جواب دیا ہے کہ پہلے پیپل پارٹی اپنی غلطی تسلیم کرے تو پھر سوچیں گے. پی ڈی ایم کو بھرپور عوامی قوت کے ساتھ متحرک کیا جائے گا. 29 مئی کو بروز ہفتہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے. دو جماعتوں کو سربراہی اجلاس میں بلانے کی کوئی تجویز موجود نہیں ہے. اجلاس ہوگا، تمام سربراہان جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ اس میں بیٹھیں گے اور وہی اس کے بارے میں سوچیں گے اور فیصلہ کریں گے. اس طرح ہوائی طور پر فضاؤں میں کوئی فیصلے نہیں ہوا کرتے. ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اپنے ان فیصلوں پہ نظر ثانی کریں. آپ سے جلد بازی ہو گئی ہے اور ضرورت سے زیادہ آپ نے جو موقف دیا ہے اس میں پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کا پورا احترام رکھا گیا ہے، لیکن آپ کے جواب نے پی ڈی ایم کی ذرا توہین کی ہے. اس کا ازالہ آپ کو کرنا ہوگا. اور بات کی ختم نہیں ہوئی. مسلم یونین کی رہنما مریم نواز اسلام آباد کی عدالت میں اپنے کیس کی سماعت کے لیے موجود تھی، تو انہوں نے بھی اس موقع پر میڈیا کے ساتھ گفتگو کی اور پیپل پارٹی کی پی ڈی ایم میں غیر مشروط واپسی کو مسترد کر دیا ہے. اور پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد ان کی میٹنگ ہوگی جس کے اندر اگلی اسٹریٹجی، اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا. شاہد خاقان عباسی نے اسی موقف کو آرٹیکولیٹ کیا جو پی ایم ایل این کا موقف ہے، جو میرا موقف ہے اور جو پی ڈی ایم کا موقف ہے. اور وہ ہم نے جو ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. تو جب وہ جواب آئے گا تب بیٹھ کے دیکھیں گے. شہباز صاحب نے جو ڈنر ہوسٹ کیا تھا وہ پی ڈی ایم کا ڈنر نہیں تھا، وہ بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے اپنے فرائض کی جو یا ذمہ داریاں جو تھیں اس کی ادائیگی کے لیے وہ کیا تھا. بجٹ سیشن کا پلاننگ تھی، وہ اس سے پی ڈی ایم کا کوئی لینا دینا نہیں. تو اس صورتحال کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ پی ڈی ایم اپنا الگ وجود برقرار رکھنا چاہتی ہے اور پارلیمان میں ہونے والی سیاست الگ طریقے سے ہوگی. پارلیمان میں ساری اپوزیشن جماعتیں جن میں پیپل پارٹی، اے این پی یا جے یو آئی، ساری جماعتیں یہ ایک رہیں گی اور شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کے طور پر انہیں لے کر چلیں گے، جبکہ جو دوسرا پلان ہے وہ پی ڈی ایم پارلیمان سے باہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہے گی. تو لگتا ہی ہو کہ اپوزیشن کی جو اگلی اسٹریٹجی ہے وہ ڈبل اسٹریٹجی ہے. پارلیمان کے اندر بھی اپوزیشن رہے گی اور پالیٹکس کرے گی اور پارلیمان کے باہر بھی رہے گی. پارلیمان کے باہر اسٹریٹ پاور ہوگی جس کو مولانا فضل الرحمان یا مریم نواز لیڈ کریں گے. پارلیمان کے اندر شہباز شریف لیڈر ہوں گے اور پارلیمان کے اندر سیاسی جماعتیں یا پھر یہ جو تجویز زیر گردش ہے نیشنل گورنمنٹ کی اس کے حوالے سے مل کر کام کریں گی. تو آنے والے دن حکومت کے لیے اور زیادہ مشکل ہوں گے کیونکہ اپوزیشن کوئی بھی میدان خالی نہیں چھوڑے گی. اور اب بات کرتے ہیں سابق صدر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کی غیر موجودگی میں ہر چیز کو بلڈوز بھی نہیں کر سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر
اور نیب کی جانب سے ایون فیلڈ العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے لاہور ہائی کورٹ میں مصروفیت کے باعث مسلسل تیسری بار التوا کی درخواست دائر کی۔ گزشتہ 2 سماعتوں پر بھی امجد پرویز نے التوا کی درخواست دائر کی تھی۔ سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق نے سینئر قانون دان سینیٹر اعظم تارڑ کو روسٹر میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ نواز شریف کی جانب سے ان کا نمائندہ کون ہو سکتا ہے، جس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عدالتیں اپیلوں کو زیر التوا بھی رکھتی ہیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے۔ نواز شریف کا کیس عام آدمی کے کیس سے مختلف ہے، ان کا کوئی نمائندہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف کا نمائندہ مقرر کرنے کی بجائے عدم پیروی اپیل مسترد کی جائے۔ جب نواز شریف آئیں گے اور وہ کیس کھلوانا چاہیں یا جو بھی کرنا چاہیں گے کر لیں گے۔ جسٹس عامر فاروق نے نیب کے پروسیکیوٹر جہاز بروانہ سے استفسار کیا کہ مریم نواز کے وکیل نے التوا کی درخواست دی ہے، 2 اور بھی اپیل ہیں، ان کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں، اس معاملے پر کیا ہونا چاہیے؟ جس پر نیب پروسیکیوٹر جہاز بروانہ نے اعظم نذیر تارڑ کی رائے سے کسی حد تک اتفاق کرتے ہوئے کہا نواز شریف کا کوئی نمائندہ مقرر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے عدالت عدم پیروی پر نواز شریف کی اپیلیں ریجیکٹ کر دے۔ پلیڈر ہو یا نہ ہو، عدالت دونوں صورتوں میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ عدالت ریکارڈ دیکھ کر بھی اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، ایسی نظیر بھی موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے بریت کو ختم کر کے سزا بھی دی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، ہم کوشش کر رہے ہیں شفاف ٹرائل کے تمام تقاضے پورے ہوں۔ نواز شریف کی غیر موجودگی میں ہر چیز کو بلڈوز نہیں کر سکتے، ہمیں قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ نواز شریف سے متعلق وکلاء سے دلائل طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ عدالت کو بتائیں کہ نواز شریف کی اپیل سنی جا سکتی ہے یا نہیں۔ عدالت نے ان اپیلوں پر سماعت 9 جون تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ نواز شریف نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس فیصلوں، جبکہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ نیب نے نواز شریف کی فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کو بھی چیلنج کر رکھا ہے۔ نیب نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل بھی دائر کر رکھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کو العزیزیہ سٹیل مل اور ایون فیلڈ ریفرنس کی اپیلوں میں عدم پیشی کی بنا پر اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے 28 جولائی 2017 کو پاناما کیس کے فیصلے کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو بطور وزیر اعظم نائل قرار دیتے ہوئے نیب کو تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم کی روشنی میں نیب نے 8 سپٹمبر 2017 کو نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور شریف خاندان کے خلاف پاناما لیکس کے بعد نیب کی جانب سے ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس دائر کیے تھے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن محمد صفدر کو سزائیں اور جرمانے ہوئے، جن کے خلاف تینوں نے الگ الگ اپیل دائر کر رکھی ہے۔ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کیا گیا تھا، جبکہ ایک اور اہم کیس میں سپریم کورٹ نے شہباز شریف کو بین الملک جانے دینے سے متعلق حکم کے خلاف اپیل پر یہ ریمارکس دیے ہیں کہ بادی نظر میں حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے، یعنی توہین عدالت کی گئی ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ شہباز شریف کی درخواست پر ہائی کورٹ کی 7 مئی کی مہر لگی ہے، جس پر اٹارنی جنرل حالت جاوید خان نے کہا کہ مہر کے حساب سے تو درخواست دائر بھی اسی دن ہوئی جب حکم دیا گیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اتنی جلدی میں سارا کام کیسے ہو سکتا ہے، انتہائی ارجنٹ درخواست پر چیف جسٹس کی باقاعدہ تحریر ہوتی ہے۔ جسٹس اعجاز علی شاہ نے اس کیس کے دوران ریمارکس دیے کہ شہباز شریف نے ہائی کورٹ سے درخواست واپس لی ہے، درخواست واپس ہونے پر وفاق کی اپیل کیسے سنی جا سکتی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے حکومت کی جانب سے جواب دیا کہ درخواست واپس لینے کے حکم میں بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ واپس نہیں لیا گیا۔ شہباز شریف کی توہین عدالت کی درخواست زیر التوا ہے۔ توہین عدالت درخواست کے ذریعے بیرون ملک روانگی کے فیصلے پر عمل کرایا جا سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ حکومتی اداروں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اقدام کیا تو بادی نظر میں حکومت نے توہین عدالت کی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ شہباز شریف رکن پارلیمان اور اپوزیشن لیڈر ہے، تمام اراکین اسمبلی کا احترام ہے کہ
کیا شہباز شریف کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی تھی جو اتنی جلدی سماعت ہوئی، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ شہباز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت مسترد ہوئی تھی؟ ایسا کوئی ریکارڈ نہیں کہ شہباز شریف کو کوئی ایمرجنسی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تو وفاق کا موقف بھی نہیں سنا، یک طرفہ حکم دے کر عمل درآمد کے لیے زور دیا۔ شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر قابل احترام ہے، لیکن انصاف قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل کا موقف سننے کے بعد سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی، اور سپریم کورٹ نے شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی کیس میں ہائی کورٹ سے ریکارڈ مانگ لیا اور مقدمے کے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، ایک اور بڑے اہم کیس کی بات کرتے ہیں جو کل سے سپریم کورٹ میں شروع ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی جو اپیل کی گئی تھی، اس کی سماعت کے لیے 26 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ جسٹس عمر طاہر بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی فل بینچ نظر ثانی اپیل پر سماعت کرے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا اہم اور اسی طرح کا ہائی پروفائل کیس ہے جس طرح کا کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے یا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو عدلیہ سے متعلق ایک بیان دینے اور اس میں اداروں کے کردار پر سوالیہ نشان لگانے یا سوالات اٹھانے پر کوڈ آف کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ یعنی یہ سب کو معلوم ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جرم کیا تھا۔ تو اس فیصلے کے خلاف، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے ان کو ہٹائے جانے کے خلاف سیاسی اور سماجی حلقوں نے اس پر آواز بلند کی تھی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے عہدے سے برطرفی کے بعد، یعنی چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد تقریباً سارا عرصہ خاموشی سے گزارا ہے۔ نہ وہ میڈیا پہ آتے ہیں، نہ انہوں نے کسی کو کوئی زیادہ بیان بازی کی ہے۔ تو وہ اپنے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ تو یہ کیس خاصی اہمیت کا حامل ہے، اس میں بہت سارے عوامل ہیں، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے عدلیہ کے حوالے سے جو انکشافات کیے تھے، تو اب جب دوبارہ اپیل زیر سماعت ہوگی تو یہ سارے سوال دوبارہ عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو جسٹس قاضی فائزہ کی طرح اس کیس کے بارے میں بھی ماہرین کا خیال ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو محض ناپسندیدگی کی وجہ سے ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، یعنی ان کو ہٹانے کے پیچھے بھی کوئی ایک میرافائڈ انٹینشن ہے، جینون بنیاد پر ان کو نہیں ہٹایا گیا، یہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں۔ تو اس پر بھی رائے عامہ منقسم ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، وہ کنڈکٹ کی خلاف ورزی تھی، انہیں صحیح ہٹایا گیا، جس طرف وہ انگلیاں اٹھا رہے تھے ان طرف نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ لیکن بہت سے لوگ ان کے ہم خیال ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ کم ہی لوگ ہیں جو کہ کہہ سکتے۔ تو یہ کیس اپنی نوعیت کا ایک اہم اور دلچسپ کیس ہے جو موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کیس کی کل 26 مئی سے دوبارہ سماعت شروع ہو رہی ہے۔ مفتی کفایت اللہ کو بہت سی آفرز کی گئیں کہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ چھوڑ دیں، حافظ حسین احمد، مولانا اختر شیرانی کی طرح نیا گروپ بنا لیں یا ان کے ساتھ مل جائیں، یا نئی جماعت بنا لیں، یا پیسہ لے لیں، یا کوئی عہدہ لے لیں۔ تو کون سی ایسی پیشکش ہے جو مولانا کفایت اللہ کو یا مفتی کفایت اللہ کو نہیں کی گئی جس سے وہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ چھوڑ دیتے؟ جب اس سے بات نہیں بنی تو ان پر دباؤ ڈالا گیا، گرفتاری اور مقدمے قائم کرنے کی دھمکیاں دی گئی، بالآخر انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ تو آج ہم بات کریں مفتی کفایت اللہ اور حمداللہ کی۔ یہ دونوں جے یو آئی کے بڑے اہم رہنما ہیں اور میڈیا پر اکثر دکھائی دیتے رہے ہیں۔ دونوں کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ دونوں بڑے بولڈ اور بلنٹ ہیں اور بات کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ یہ مولانا کے وہ ساتھی ہیں جنہیں کسی بھی حالت میں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں چھوڑا، قید و بند، زبان بندی کی، صعوبتیں برداشت کی۔ تو دونوں بڑے دبنگ مقرر اور عالم دین ہیں۔ اب حافظ حمداللہ کا کیس تو سالو ہو گیا،
ان کی نادرہ نے شہریت منسوخ کر دی تھی، ان پر پابندیاں لگا دی گئیں، ان کی زبان بندی کر دی گئی، وہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آتے تھے تو ان کو ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آنے سے روک دیا گیا، تو ان کا بھی کیس کل فائنلائز ہو گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ریلیف دے دیا۔ عدالت نے نہ صرف ان کی شہریت بحال کر دی بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مولانا نے اس پر خاص سے سخت ریمارکس بھی دیے۔ اس میں نادرہ کے کردار پر بہت زیادہ تنقید کی گئی اور یہ پوچھا گیا کہ جو شخص پاکستان میں پیدا ہوا اور پاکستانی ہے پیدائش کے حوالے سے بھی، تو اس کو ایک دفعہ جب شہریت مل گئی تو اس کی شہریت منسوخ کرنے کے پیچھے کیا لاجک تھی اور کیا اس کے نادرہ اس بات کا مجاز ہے کہ کسی کی شہریت منسوخ کر سکے۔ تو مولانا عبداللہ کے بعد اب جو دوسری شخصیت ہے مولانا مفتی کفایت اللہ کی ہے۔ مفتی کفایت اللہ بھی آئین اور اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں لیکن دستور کے اندر رہتے ہوئے، بنیادی طور پر وہ سیاسی آدمی ہیں اور انہیں ہتھکڑیاں ڈال کر جسمانی ریمانڈ کے لیے لایا اور لے جایا جاتا ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے 50-55 دنوں سے وہ قید میں ہے، جیل میں ہے، لیکن ان پر نہ کوئی مقدمہ چل رہا ہے نہ ان کے خلاف کوئی بہت بڑا الزام سامنے ہے۔ تو بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ان پر ہم سب بات کرتے ہیں، بڑے بڑے رہنما جیسے قید میں تھے یا قید میں رہے ہیں، خواجہ آصف، شہباز شریف، شاہد خان عباسی یا آصف علی زرداری، یہ بڑی جماعتوں کے رہنما ہیں، لیکن جو جماعتیں بڑی نہیں ہیں لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں، تو ان کا بھی جو لوگ ہیں وہ بھی قید و بند کی صحبتوں پر برداشت کر رہے ہیں۔ تو جے یو آئی کے یہ دو رہنما، ان پر بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی جب سے یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ بات تو بالکل طے ہے کہ یہ دو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ان کے خلاف جتنے بھی چارجز لگائے گئے ہیں وہ کوئی ایسے چارجز نہیں ہیں جنہیں کہا جائے کہ جی کوئی بہت زیادہ ایسے چارجز ہیں جو کہ سیاسی معاملات سے ہٹ کر ہیں، یعنی قانونی معاملات ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر پولیٹیکل ونڈیٹا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو رکھا گیا۔ اب مفتی کفایت اللہ کی رہائی کے لیے پچھلے دنوں ایک آدھ دن پہلے سوشل میڈیا پر بہت بھرپور مہم بھی چلائی گئی، یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا، جس میں لکھنے والوں نے بڑے دل خراش جملے بھی لکھے، جس میں لکھا گیا جی ایوارڈ بیوہ شجاعت کے لیے، پگڑی مس مردان کے لیے اور کرسی حریم شاہ کے لیے، جبکہ ہتھکڑیاں مفتی کفایت اللہ کے لیے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس پہ لوگ تکلیف میں ہیں کہ وہ لوگ جو آزادی اظہار رائے کا استعمال کرتے ہیں، جو اپنے ناکردہ جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں، جو اس بات پر کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں، تو ان کی رہائی کے لیے بھی آواز ضرور اٹھائی جانی چاہیے۔ یہ پولیٹیکل کہتے ہیں سیاسی قیدی، تو بنیادی طور پر یہ سیاسی قیدی ہے، یہ ضمیر کے قیدی ہے جو اس وقت جیل میں۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو پھر اس پر مقدمہ چلائیں، اس کے خلاف ایویڈنس پرووائڈ کریں، اس کو سزا دلائیں، لیکن کسی کو اٹھا کے بند کر دینا محض اس وجہ سے کہ وہ آپ کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتا، تو یہ اس ملک میں، جمہوری ملک میں ایک انتہائی جو ہے ایسا عمل ہے جو کہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے، شہباز شریف کے حوالے سے۔ تجزیہ نگار اور دانشور دیکھتے ہیں کہ حسن نثار صاحب کا پوائنٹ آف ویو کیا فرماتے ہو۔ پولیٹیکل پارٹی ہے، دوسری طرف دیکھیں اگر معاملات شہباز شریف جیسے متوازن اور میچور بندے کے ہاتھ میں ہوں گے تو آپ بہتر نتائج، اس کو اس طرح بلیک اینڈ وائٹ نہ کریں گے، دوریاں نزدیکیاں، یہ نہیں، درست نتائج، بہتر نتائج، مثبت نتائج فرام دیئر پوائنٹ آف ویو وہ اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات طے سمجھ لیں کہ جھانسی کی رانی والی کہانی نہیں چلے گی۔ اچھا، دوسری بات جو بہت قابل غور ہے، ہمارے ہاں میرا خیال ہے، میں نے نہ کوئی کالم پڑھا ہے نہ کسی سے سنا ہے، شہباز شریف کی جو مفاہمت کی جو ہے نا اپروچ، یہ کسی فرد واحد کی نہیں، وقت اور ملک کی ضرورت ہے۔ شہباز نے اس رویے تک مجھے نہیں یاد اپنی ذات کے لیے کوئی اس نے فائدہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ الٹا میرا خیال ہے کوئی بتا نہیں سنے ہوں گے، برا بھلائی سنا ہوگا، تو مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ اس رویے سے اس شخص نے اپنی ذات کے لیے وہ یہ اپروچ، میں ذاتی طور پہ دیکھو سیاستدان لکڑ پتھر نہیں ہوتا، اس کا رویہ پانی جیسا ہونا چاہیے۔ پانی کا کیا رویہ ہے؟ ادھر سے روک لو، ادھر سے روک لو، ادھر سے روک لو، وہ سیپیج
وہ رسنا شروع کر دیتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ معاملات اگر جھانسی کی رانی کی بجائے ایک میچور آدمی کے ہاتھ میں ہوں گے تو صورتحال بہتر ہوگی. جب آپ کے مخالفین اور آپ کے ناقدین آپ کی تعریفیں کریں تو سمجھ لیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے, معاملہ مشکوک ہے. شہباز شریف کی خدمات کا اعتراف وہ کر رہے ہیں جو کل تک شہباز شریف کو شہباز شریف, ڈرامے باز اور ہیٹ والا ایکٹر قرار دے رہے تھے, تو اسی سے معاملہ مشکوک ہے. تو ابن الوقتی بھی اسے کہتے ہیں, جس طرف کی ہوا ہو ادھر کا رخ کر لے. اب شہباز شریف کی تعریف اس لیے نہیں ہو رہی کہ شہباز شریف کوئی بہت بڑا فارمولہ لے کر آئے ہیں یا وہ پاکستان کی سیاست کو ٹرن اراؤنڈ کرنے والے ہیں, تو ان کے اندر کوئی مفاہمتی روح جو ہے وہ آ گئی ہے. شہباز شریف جیسے تھے ویسے ہی آ جائے, لیکن آج چونکہ معاملہ ہے شہباز شریف اور مریم نواز کی لیڈرشپ کا, تو یہ مریم نواز کے بغض میں چیزیں باہر آ رہی ہیں. مریم نواز اپنے والد کے بیانیوں کو لے کر چل رہی ہیں جو بہت سی طاقتوں کے لیے ناپسندیدہ ہے. عوام کے لیے وہ پسندیدہ ہوگا, لیکن جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں جو اقتدار کے فیصلے کرتے ہیں وہ اس کو لائک نہیں کرتے. اب شہباز شریف چونکہ شروع سے مفاہمتی رویے کے, لچکدار رویے کے حامل ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایگریسو پالیٹکس یا اسٹریٹ پالیٹکس کی بجائے آپ مفاہمت کے ساتھ, بات چیت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ شہباز شریف کا مفاہمتی رویہ ہے. تو مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کوئی آج شہباز شریف نے مفاہمتی رویہ, کل بھی شہباز شریف صاحب مفاہمتی رویے کی بات کرتے تھے, تو اس وقت تو شہباز شریف کی تعریفیں نہیں ہوتی تھی. تو آج جب تعریفیں ہونے لگی ہیں تو سمجھ جائے کہ اس میں جو وجہ ہے وہ شہباز کو ممولے سے لڑانا ہے. یہاں پہ لیکن ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئے گی اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں علی محمد خان, پی ٹی اے کے ہم رہنما ہیں, اور معیشت کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں. واچ علی محمد خان. آپ نے معیشت کی تو بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا نا. بجلی کے ریٹس بڑھا دیے, گیس کے ریٹس بڑھا دیے, پیٹرول, ایوری تھنگ جسٹ وینٹ اپ. ایکسچینج ریٹ کو اتنا زیادہ کر دیا تو اس کے انفلیشن زیادہ ہوئی, فوڈ پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو گئی. ہم جو ہے ایز اے گورنمنٹ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنا بھی گھر ٹھیک کریں. کوئی سمت نظر نہیں آ رہی کہ اکانومی کی سائڈ ہو جا رہی ہے. یہ کشتی آگے چلے گی نہیں. اس حکومت نے چند ٹارگیٹڈ چیزوں کے اوپر توجہ دی, ہاؤسنگ کے اوپر توجہ دی, ایگریکلچر پہ توجہ دی, جو انڈسٹری تھی اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری اس پہ توجہ دی. تو اس سے ہوا یہ کہ آپ کی اسٹیبلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک گروتھ بھی آنا شروع ہو گئی ہے. یہ شوکت ترین صاحب کی بات سنیں. علی محمد خان صاحب, یہ وزیر خزانہ بننے سے پہلے ترین صاحب کہتے تھے سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے, یہ سمتی غلط ہے, یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا اور اس حکومت نے بڑے زبردست کام کیے ہیں. یہ رد و بدل کس طرح آ گیا سر؟ یہ وزیر خزانہ بننے کے بعد رد و بدل آیا؟ دیکھیں, ان کے حصے کا سوال تو آپ ان سے پوچھیں. میں یا شوکت ترین اہم نہیں ہے. جو شوکت ترین صاحب نے کہا وہ شاید اتنا اہم نہ ہو, لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ اہم ہیں. فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ بولتے ہیں. شوکت صاحب تو ابھی اپنی پرفارمنس شو کریں گے, لیکن ابھی یہاں پر اب اس وقت جدھر کھڑے ہیں, شوکت صاحب نے آپ کو بڑا پازیٹیو میسج دیا ہے. شوکت ترین صاحب نے کہ ہم اس جی ڈی پی گروتھ کو اور وہ کافی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اس وقت صورتحال آپ کی ایز آف ناؤ when I'm talking with you کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جو حقیقت ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. آج اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے میں کہوں کہ مہنگائی یا انفلیشن نہیں ہے, that will be a total false statement. آپ کا ویٹ کا بمپر کراپ ہوا ہے, آپ کا شوگر کا بمپر کراپ ہوا ہے. وقت پہ کین کرشنگ کی وجہ سے پچھلے 10-15 سالوں میں پہلی بار بڑا منافع ہوا ہے کسان کو, مڈل مین کو نہیں, کسان کو, مل اونرز کو نہیں, کسان کو ہوا ہے. تیسرا, آپ ایکسپورٹس بڑھی ہیں, کافی تعداد میں بڑھی ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت اس کمی کا اس میں سامنا ہوا ہے, کمی آئی ہے اس میں. اور سب سے امپورٹنٹ, سب سے بڑی چیز دیکھیں, ہمیں اندھیرے میں دیکھنے کا شوق ہے, اچھی چیز کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے ملک کی پتہ نہیں شاید ترقی ہی جو ہے اس سے گھن آتی ہے.
یہی سوال تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب ملک میں گروتھ ریٹ 5.6% تھا، ترقیاتی کام ہو رہے تھے، بجلی کے کارخانے لگائے جا رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے منصوبے چل رہے تھے، سڑکیں پل بن رہے تھے، ٹرانسپورٹ کے نئے منصوبے لگ رہے تھے، ہاسپٹل بن رہے تھے، کڈنی سینٹر بن رہے تھے، تو اس وقت خان صاحب تو کہتے تھے معیشت خراب ہے، اور اس وقت سارے مل کے یہ کہتے تھے کہ معیشت وینٹیلیٹر پر پہنچ گئی ہے۔ آج جب کوئی بڑا منصوبہ بھی نہیں چل رہا، کوئی بڑا کام بھی نہیں ہو رہا، تو پھر بھی ترقی کے دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ ترقی عوام کو کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باہر آنے والی صورتحال ہے، اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ حقیقت کیا ہے تو اسے ملک دشمن قرار دے دیں، یا یہ کہے کہ یہ پاکستان کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب حکومتی اعداد و شمار پر سوال اسی لیے اٹھ رہے ہیں کہ زرعی پیداوار اگر زیادہ ہوئی ہے، جو حکومت کلیم کری گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی آٹا مہنگے دام میں کیوں مل رہا ہے؟ ترقی کے اثرات اوپر کی سطح پر نہ نظر آ رہے ہیں، نہ نچلی سطح پر نظر آ رہے ہیں۔ اب ملک ترقی کرے، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ترقی صرف خیالوں میں اور کاغذوں میں تو نہیں ہونی چاہیے، اس کے ثمرات عملی طور پر نظر آئیں گے تو لوگ مان لیں گے، ورنہ اسی طرح سوال اٹھائیں گے۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں، حکومت نے کالعدم تحریک لبیک پر پابندی ختم کرنے کا معاملہ ریویو کمیٹی کے پاس بھیج دیا۔ آج کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں تحریک لبیک پر پابندی کے حوالے سے جو کالعدم تحریک لبیک ہے اس پر پابندی کے خلاف اپیل کو جو ہے اس پر غور کیا گیا، اور یہ بتایا گیا جی کہ تحریک لبیک والے اب معافی تلافی مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا جو بھی کنڈکٹ ہوا تھا پچھلے دنوں اس کے اوپر اپولوجائز کیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ حکومت کے پاس آیا، کیونکہ حکومت نے جب تحریک لبیک نے ایک ایجیٹیشن کیا تھا، پولیس والوں کو مارا تھا، تو اس کے اوپر بہت زیادہ لیدے ہوئی تھی اور اس کو بین کر دیا تھا، کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اب یہ معاملہ دوبارہ ریویو کمیٹی کو بھیجا جا رہا ہے۔ اس میں جو مدعی پارٹی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی شکایت پر فیڈرل گورنمنٹ نے کالعدم تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا تھا۔ تو یہ بڑی خبر ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ریویو کمیٹی کے پاس جانے کے بعد تحریک لبیک کو ریسٹور کر دیا جائے گا، اور یہ پولیٹیکل جماعت کی حیثیت سے دوبارہ اپنی ایکٹیویٹی کر سکے گی۔ ایک اور اہم فیصلہ آج کابینہ میں یہ ہوا کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں بلدیاتی الیکشن کا جو شیڈول ہے اس کو فائنل کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو آخری اجلاس ہوا تو اس میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کنٹونمنٹ میں 29 مئی کی تاریخ دی تھی، اور عدالت نے بھی حکم دیا تھا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جو ہے وہ دوبارہ کرائے جائیں۔ حکومت نے کنٹونمنٹ کے جو منتخب اراکین ہیں، کوئی 44 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں جہاں الیکشن ہوئے تھے، ان میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کے لوگ کامیاب ہوتے، اس کے بعد ان کنٹونمنٹ بورڈز کو تحلیل کر دیا گیا تھا، اور بعد میں یہ معاملہ عدالت کے روبرو رہا۔ عدالت نے ان کنٹونمنٹ بورڈز کے لوگوں کو ریسٹور کر دیا تھا، پھر حکومت نے اس کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں گئی۔ اب دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ جی اب جلدی اسی ماہ میں اس کے الیکشن جو ہے وہ کرا دیے جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔